سورہ الرعد، چوتھا رکوع۔ گزشتہ رکوع میں نیک بختوں اور بد بختوں کا ذکر تھا۔ کفار مکہ کا یہ عالم تھا کہ سب سنتے لیکن اپنی کج بحثی سے باز نہ آتے۔ کبھی یہ کہا کرتے کہ مکہ کے پہاڑوں کو ہٹا کر کھیت بنا دو، کبھی یہ خواہش کرتے کہ ہمارے مردہ آبا و اجداد کو زندہ کر کے ہم سے بات چیت کروا دو، غرض کوئی نشانی لاؤ کہ ہمارے دل کو اطمینان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ چاہے تو یہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن رسول بھیجنے کا مقصد تمہاری فرمائش پورا کرنا نہیں بلکہ ہدایت اور نزول رحمت سے۔ جب اس نقطۂ ایمانی پر قائم ہو کر اللہ کو یاد کرو گے تبھی اطمینان قلبی حاصل ہوگا، ورنہ گزشتہ امتوں کی مثالیں تمہارے سامنے ہیں۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ۔ اور کافر کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی ہمارا فرمائشی معجزہ کیوں نہ اترا۔ آپ فرما دیجئے اللہ چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن یہاں کچھ آزمائش منظور ہے، یہاں وہ کسی کو مجبور نہیں کرتا۔ بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ رکھتا ہے، اور جو اس کی طرف رجوع کرے اس کو راہ ہدایت دکھا دیتا ہے۔ یعنی جو اللہ کی طرف رجوع رکھتے ہیں وہی اہل ایمان ہیں۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی جو لوگ ایمان لا چکے اور جن کے دل اللہ کی یاد سے تسکین پاتے ہیں وہی اس حقیقی سکون سے ہم آغوش ہیں جو کسی دوسری طرح حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ سن لو اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ یاد الہی قلب کی غذا ہے، اسی سے اس کو تسکین ہوتی ہے۔ یعنی اگر یہ لوگ آپ کو دیکھتے اور آپ کی بات سنتے تو یہ بھی جان لیتے کہ دولت اور فرمائشی معجزے تسکین کا باعث نہیں ہوتے۔ یاد الہی سے اضطراب قلب دور ہوتا ہے اور اللہ کے ساتھ ایک تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ جنہوں نے یہ سمجھا ہے ایمان لے آئے ہیں، ان کی مسرت اور جمعیت خاطر کا کیا ٹھکانہ۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے خوشی ہے، یہاں بھی اور وہاں بھی، اور بہترین ٹھکانہ آخرت میں۔ یعنی رجوع اللہ کا طریقہ کیا ہے؟ یہی کہ اس کے رسول کی طرف متوجہ رہا جائے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں، گزشتہ امتوں میں رسول آتے ہی رہے ہیں۔ كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب۔ جس طرح ہم اور پیغمبر بھیجتے رہے ہیں اسی طرح ہم نے آپ کو ایک امت میں جس سے قبل اور بھی امتیں گزر چکی ہیں رسول بنا کر بھیجا ہے، تاکہ جو وحی ہم نے آپ پر نازل کی آپ انہیں سنا دیں۔ جس طرح پہلے انبیاء کی تبلیغ پر لوگ حق سے منکر ہوئے، اور اسی طرح اگر یہ بھی منکر ہوں تو آپ متردد نہ ہوں۔ اور یہ لوگ رحمان کو نہیں مانتے، رحمان کی رحمانیت اور رحیمیت کو نہیں دیکھتے۔ قرآن سنتے ہیں اور رحمت للعالمین کی زبان سے سنتے ہیں، پھر بھی رحمان کی رحمت سے انکار کرتے ہیں۔ آپ فرما دیجئے میرا رب تو وہی رحمان و رحیم ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور اسی کی طرف مجھے رجوع ہونا ہے۔ یعنی رکوع کے شروع میں کفار کا مطالبہ کسی معجزے کا تھا۔ رب العزت نہایت ہی بلیغ انداز میں قرآن ہی کے معجزے ہونے کی طرف اشارہ فرما رہا ہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی کتاب ایسی ہوتی جس سے پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، مردے بولنے لگتے، تو وہ قرآن کے علاوہ کیا ہو اور کوئی کتاب ہو سکتی تھی؟ لیکن قرآن سے یہ فیض اٹھانا تمہارے اختیار میں نہیں، اللہ کے اختیار کی چیز ہے۔ اسی کتاب سے یہیں جسے اللہ چاہتا ہے فیوز و برکات کی اور نعمتوں سے نوازتا ہے۔ وَلَوْ أَنَّا قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَل لِّلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزِلُّ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تُحِلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ۔
اور اگر کوئی اور قرآن ہوتا جس سے پہاڑ چلنے لگتے یا اس سے زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی یا اس سے مردے بولنے لگتے اور اس طرح ان کی فرمائشی نشان پورے ہو جاتے تو بجوز اس قرآن کے اور کون سی کتاب ہو سکتی تھی؟ یہی قرآن ہے جس نے پتھر دل پگھلا دیے، قلوب انسانی میں معرفت کے چشمے جاری کر دیے، مردہ دلوں اور قوموں کو حیات ابدی عطا کر دی۔ اصل بات یہ ہے کہ سب کچھ ہدایت و گمراہی اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اور اسی کو ہدایت دیتا ہے جو تلاش حق کی تڑپ اور قبول حق کی استعداد رکھتا ہو، ورنہ قیامت تک ہدایت میسر نہیں ہو سکتی۔ بس کیا مومنوں کو اطمینان خاطر نہیں ہوا کہ اگر اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو راہ ہدایت پر لگا دیتا، لیکن یہ سنت اللہ اور حکمت الہیہ کے خلاف ہے۔ انسان کو کسب و اختیار کی آزادی حاصل ہے، ہدایت کے اسباب مہیا کر دیے گئے، جو چاہے اس سے فائدہ اٹھائے۔ بےہودہ فرمائشوں کی طرف توجہ کی ضرورت نہیں، اور کافروں پر ان کی بدعمالیوں کے باعث آفت آتی رہے گی یا ان کی بستی کے آس پاس پڑتی رہے گی، جس سے ان کے دل میں ایک دھڑکا لگا رہے یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ پورا ہو، یعنی کافر کفر کی سزا پائیں، مسلمان کامیاب ہو۔ بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔